اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن الکریم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے اس بابرکت نام سے جو 70 سال کے گناہ بھی ایک سجدہ ندامت کے بدلے نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، اور اربھا درود و سلام کا نذرانہ سید عالم کی ذات والا بار پر جن کے آنے کے صدقے سے عکاظ کی منڈی میں بکنے والی مائیں دو جہاں میں عزت پا جاتی ہیں۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، آج پھر کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے سیرت غوث پاک کے اس بابرکت سلسلہ میں ایک اور مجلس خیر کے ساتھ سید عتیق الرحمن بخاری حاضر ہے اور دل سے سلام ادب عرض کر رہا ہے۔ ہمارے جو پچھلے مضامین چل رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ انہی مضامین کو لے کے ہم آگے چلیں تاکہ ہمارے آج کے زمانے کے جتنے مسائل ہیں ہمیں سیرت پاک سے، حضور غوث پاک کے اعمال سے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقہ کار سے سیکھنے کا موقع ملے۔ میں نے آپ کے سامنے تیسرے پارے کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا آسان سا ترجمہ مشہور مفسر قرآن ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری ایسے ہی فرماتے ہیں کہ بے شک اب اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ حضور غوث العالمین نے اپنے وقت میں جہاں پر بڑی بڑی کرامات کے ذریعے لوگوں کے دل کے قبلے کو درست کیا، وہاں پر اپنے اعمال اور اپنے طریقت کے ذریعے بھی لوگوں کی اصلاح میں کامل نقوش چھوڑے ہیں۔ دیکھیے، آپ جس چیز کی طرف سب سے زیادہ توجہ فرمایا کرتے وہ یہ تھا علم اور عمل کی مطابقت۔ وہ جملہ نہ کہیے گا جس پر آپ نے خود عمل نہیں کہنا، وہ جملہ نہ کہیے گا جس پر آپ نے خود عمل نہیں کرنا، وہ معاملہ لوگوں کے سامنے نہ رکھیے گا جس پر آپ کا اپنا عمل نہ ہو۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، پہلی حدیث مبارکہ، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اسی میں حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت موجود ہے کہ اللہ پاک تمہارے جسموں کو، تمہارے چہروں کو، تمہارے نسبوں کو نہیں دیکھتا، میرا رب تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ تو اس طرح تم نے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے۔ تو آپ کی کامل کوشش یہ ہوتی تھی کہ آپ کے جتنے مریدین ہیں، خلفاء ہیں، سالکین ہیں، ان کے علم اور عمل میں مطابقت رہے اور وہ اپنے وقت کے بہترین استاد بن کے آئیں، ایسے استاد جو ہر کام کرنے سے پہلے خود عمل کرتے ہوں۔ پھر عمل بھی کیسا کہ صرف نماز پڑھ لیں، صرف روزے رکھ لیں، بار بار ٹائم دیکھا کہ افطاری کا ٹائم ہوا ہے کہ نہیں ہوا، جو ہمارے معاشرے کا طریقہ ہے، یہ ابھی اذان ہونے والی ہے، اذان ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، آخری وقت تک ہم پانی پیتے رہیں کہ کسی طریقے عمل مکمل ہو جائے۔ نہیں، آپ نے اخلاص عمل کا درس دیا۔ آپ نے کہا اس طرح عمل کرنا ہے جس طرح معاشرے میں کوئی اور عمل نہ کرے، صحیح معنوں میں مومن کی آن اور شان کے ساتھ اعمال کرو، اللہ رسول کی محبت میں اعمال کرو، ریاکاری سے بچو، ریاکاری کے غرور سے بچو، عاجزی کے ساتھ ریاکاری سے بچو، ہر لحاظ سے ریاکاری سے محفوظ ہو جاؤ۔ آج میں کیو ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب کو بھی یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا ہے، کیونکہ مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کو ایک عالم لایا جائے گا، ایک سخی لایا جائے گا، ایک شہید لایا جائے گا، اور تینوں جہنم میں اس لیے گرائے جائیں گے کہ ان کے اعمال میں خلوص نہیں ہوگا۔ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، اس نے کہا کہ حضور غوث العالمین کے ادارے نہیں تھے، یہ اخلاص کے دواخانے تھے۔ یہاں پر نیت کے مریض آتے، یہاں پر عبادت کے مریض آتے، یہاں پر ریاضت کے مریض آتے، اور ان کو اس قابل بنایا جاتا کہ ان کا اندر اتنا بہترین ہو جاتا کہ وہ اپنے عمل سے لوگوں کو بتاتے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اور قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ یہ پیغام ہر کسی کو ملتا کہ ہم نے علم و حکمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اخلاص کے دواخانے ہوتے، یعنی کہ آپ کے سالکین سجدہ اللہ کی رضا کے لیے اس طرح کیا کرتے کسی اور کو کبھی پتہ نہ چلتا، اور پوری زندگی ان کے اندر کے روحانی سلسلے اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں سے جڑے رہتے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ، ایک بہت بڑا مرض آج میرے اور آپ کے معاشرے میں عام ہے۔ ہم پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم واہ ویلا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر باپ ہے، بیٹا دنیا سے چلا گیا،
بیٹا ہے باپ دنیا سے چلا گیا، ہمارے کاروبار میں نقصان ہو گیا، بیٹیاں جوان ہیں نیک اسباب پیدا نہیں ہو رہے، مختلف قسم کے مسائل، ہماری عائلی زندگی کے مسائل، ہماری خاندانی زندگی کے مسائل، الغرض آپ جس زندگی کے جس مسئلے کو بھی دیکھیں گے اس امام الاولیاء کی ذات بے مثل نے اس کا احاطہ کیا ہے۔ آپ باقاعدہ تلقین کرتے تھے شکوہ نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا۔ وہ 14ویں پارے کی آیہ کریمہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے پروں کو مومنین کے لیے جھکا دو، اللہ کی رضا میں راضی رہ کے جینا سیکھو۔ جتنی بڑی مشکل آ جائے، جتنی بڑی پریشانی آ جائے، ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زبان پر ایسا لفظ لے کے نہیں آنا کہ پوری زندگی کے معاملات غارت ہو جائیں۔ جیسے ہم واویلے شروع کر دیتے ہیں، آہو بکا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو نہیں علم کہ میرے رب کو یہ عمل کتنا ناپسند ہے۔ ہاں آنسو گرائیے، بے بسی سے گرائیے، اللہ کی جناب میں آہو زاری کیجئے، گریہ وزاری کیجئے۔ گریہ وزاری میرے رب کو شریعت میں رہ کے بڑی پسند ہے۔ آپ منع فرماتے تھے کہ کسی بھی معاملے میں شکوہ نہیں کرنا، کسی بھی معاملے میں اللہ کی جناب میں کوئی ایسا نازیبا لفظ نہ بولنا کہ ایمان ہی ضائع ہو جائے۔ ایک اور چیز جس کی طرف آج ہم توجہ نہیں دیتے وہ تھا کسب حلال اور توکل۔ یہ ایک ایسا پیغام آپ نے دیا، آپ نے خود بھی پوری عمر کیا۔ حضور غوث العالمین بہترین تاجر تھے اور سچ کی بنیاد پر تجارت کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ آیہ کریمہ آپ کی تجارت کا موٹو ہوا کرتی اور اسی موٹیو کو لے کے آپ آتے اور اسی کے ذریعے آپ تجارت کرتے۔ کسب حلال، الکاسب حبیب اللہ، یہ جو ہاتھ سے کمانے والا ہے یہ اللہ کا حبیب ہے، تو آپ اس کی طرف باقاعدہ تلقین کر کے بتاتے کہ سنو، اپنے معاملات کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے دستے گدا نہ بننا، یہ نگر نگر گلی گلی لوگوں کے سامنے بیکاری بن کے نہ پھرنا، پوری عزت نفس کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ جتنا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے اس کے مطابق کسب حلال کرو۔ اور پھر کیا کرو؟ یہ نہیں کہ میری ضروریات بڑھ گئیں، یہ نہیں کہ میرے معاملات بڑھ گئے۔ یہ کرونا آیا، لوگوں کا یہی رونا تھا کہ ہم نے ضروریات اتنی بڑھا دیں، اتنی بڑھا دیں، اتنی بڑھا دیں۔ کیا آپ نے کبھی کسی صحابی کی سیرت پڑھی؟ کیا آپ نے کبھی کسی تابعی کی سیرت پڑھی؟ کیا آپ نے امام الاولیاء کی سیرت پڑھی؟ تو پھر آپ کو پتا چلے نا، ایک خاص کانٹیکسٹ میں آپ یہ چیزیں سنتے رہتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنے امیج کو ڈیولپ کر لیتے ہیں، اپنے دماغ کو بنا لیتے ہیں۔ ان کی سیرت پڑھیں، فرمایا کسب حلال کمانا ہے، پھر اس پر توکل بھی کرنا ہے۔ جتنا میرا رب عطا کر دے، تمہارا کام محنت کرنا ہے، آپ کا کام آگے بڑھ کے کام کرنا ہے، آپ نے اس کے مطابق اپنے معاملات کو لے کے جانا ہے۔ احکم الحاکمین کا کام ہے اس میں برکتیں عطا فرمانا۔ یہ جو میں نے پیچھے جملہ بولا نا، شکوہ نہ کرنا، اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ برکت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک 13ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں بیٹا دوں میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں مال دوں میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں اولاد دوں میرا شکر ادا کرو، وقار دوں میرا شکر ادا کرو، شہرت دوں میرا شکر ادا کرو، عزت دوں میرا شکر ادا کرو، جوانی عطا کروں میرا شکر ادا کرو۔ اے میرے اللہ، ہم اگر آپ کا شکر ادا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ کہا لَأَزِيدَنَّكُمْ، اولاد کی زندگی میں برکت پیدا کر دوں گا، مال میں برکت پیدا کر دوں گا، روزی میں برکت پیدا کر دوں گا، زندگی میں برکت پیدا کر دوں گا، امور دنیا میں برکت پیدا کر دوں گا، گھریلو معاملات میں برکت پیدا کر دوں گا۔ پھر آپ مجھے بتائیے کہ جب کسب حلال بھی ہو، توکل بھی ہو اور اوپر سے اللہ کی طرف سے عطا کردہ برکت بھی ہو، کتنی دفعہ یہ ہم نے مثالیں پڑھی، یہ امام الاولیاء کی زندگی میں بھی آتا ہے اور دیگر صوفیاء کی زندگی میں ہم پڑھتے ہیں کہ مدرسے میں کھانے کو بھی کوئی چیز نہ موجود ہوتی تو یہ لوگ کبھی پرواہ نہیں کرتے، کبھی پریشان نہیں ہوتے، ان کا توکل اتنا کامل ہوتا اور احکم الحاکمین ان کی ہر امید کو اپنے فضل، کرم اور احسان سے پورا بھی فرماتے۔ ایک چیز جس کی طرف میں نے تھوڑا سا ہلکا سا اشارہ پچھلے مضامین میں کیا کہ دل کی زندگی اور موت، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل کو ہارٹ فیلئر آ جائے اور اس کا بلڈ پمپ کرنا رک جائے تو اس کی موت ہے۔ نہیں، اگر آپ کے دل سے اللہ نکل گیا، اللہ کا رسول نکل گیا تو ایک مومن ہونے کی حیثیت سے سمجھیے کہ آپ مردہ ہو گئے، وگرنہ تو قرآن حکیم کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ یہ جو شہید کیے جا رہے ہیں میرے رستے میں، ان کے جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ان کی انتڑیاں نکالی جا رہی ہیں اور ان کا کلیجہ بھی دانتوں تلے چبایا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی یہ زندہ ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو حیات نصیب ہے۔
تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اس کا شعور راہ معرفت والا ہی جانتا ہے، اس کا شعور جو دل سے بینا ہوتا ہے نا وہی جانتا ہے، ظلمتیں جس کے اندر کی کافور ہو جائیں وہی جانتا ہے۔ تو دل کی زندگی اور موت کی طرف آپ کی بڑی تلقین تھی، اسی وجہ سے آپ ذکر کرواتے، اسم اعظم دیتے، آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود تاج کا ذکر کرواتے کہ اس کو سیدھا رکھو، اگر اس سے ایک بال کے برابر دنیا گزر گئی یاد رکھنا پھر اس کی زندگی کا سانس لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جب تک تمہارا فزیکل ہارٹ پاک ہو کے اسپیچول ہارٹ سے ملا ہوا ہے تو پھر یقین کرو تمہیں کسی چیز کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی حالت یہ ہوگی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ شہادت ہے، یہ کتنا بڑا جملہ، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جسے دنیا میں دل اور موت کے، دل کی زندگی اور موت کی سمجھ آ جاتی ہے وہی تو ایسا عظیم انسان ہوتا ہے جس کی زندگی بغیر لالچ کے ایک مثال بن کر دنیا پر ہر وقت اجاگر رہتی ہے۔ ایک چیز جو آپ سب سے زیادہ تلقین فرماتے اور اپنے بیٹے سیدنا عبد الجبار کو بھی اس کی تلقین فرماتے، وہ کیا تھی؟ برداشت پیدا کریں۔ یہ برداشت پیدا کرنے سے ہوتی ہے، برداشت پیدا کریں۔ لوگ جملے بولتے ہیں، برداشت کریں۔ لوگ پتھر مارتے ہیں، پھول برسائیں۔ یہ صرف کہنے کے جملے نہیں ہیں، یہ اعمال صالح ہوتے رہے اور ان پر ہی تواتر سے عمل ہوتا رہا۔ اسی وجہ سے اتنی شان اور مقام کو آپ کو اللہ نے اتنی شان اور مقام عطا فرمائی ہے۔ آپ برداشت کی بات کرتے کہ بیٹے برداشت پیدا کریں۔ اگر کوئی بندہ آپ کی طرف کسی بھی قسم سے ظلم کا کوئی بھی معاملہ کرتا ہے، آپ کا کام ہے سیسا پلائی دیوار کی طرح اسلام کے جھنڈے کے نیچے پوری غیرت ایمانی کے ساتھ اسے برداشت بھی کرنا، اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے پورے پیغام کو دیکھ کے ہمیشہ صبر کے ساتھ اسے اجر بھی دینا، اسے برداشت نہیں کرنا، اسے صبر کے ساتھ اجر بھی دینا۔ اب یہ جتنے مضامین ہمارے سامنے اس وقت آ رہے ہیں، ان تمام ارشادات کے ذریعے زندگی بدلنا کب ممکن ہے؟ یہ صرف اس وقت میں ممکن ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ یہ بندہ بات کر کیا رہا ہے اور بات کر کس کی رہا ہے۔ اس بات کی امپلیمنٹیشن کی ہماری زندگی میں کتنی ضرورت ہے، کتنا بڑا گیپ ہے جو روحانیت سے پیدا ہو چکا ہے، جو صرف قال کے معاملات کو لے کے چل رہا ہے، حال کے معاملے کو لے کے نہیں چل رہا۔ آپ قال سے حال کے معاملے میں چلیں اور شریعت کے دائرے میں رہ کے چلیں تو پھر وہ وقت آئے گا جب آپ کو غوث العالمین کے ایک ایک جملے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کے مطابق اپنی زندگی کو بدلنے کا موقع ملے گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، میں ابھی بھی عرض کر دینا چاہوں گا کہ ہم نے یہ سارا پیغام صرف آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ آپ کو تلقین کے ساتھ، اور واقعات سے گریزاں صرف اس لیے ہیں کہ آپ کو تلقین کے ساتھ یہ بات سمجھائی جا سکے کہ حضور غوث العالمین کی زندگی کیا تھی۔ اب اگر کوئی بندہ علم و عمل کی مطابقت چاہتا ہے، اخلاص عمل بھی چاہتا ہے، اخلاص کے دواخانے سے جا کے اپنے روحانی و جسمانی مرض کو شفا یابی دلانا چاہتا ہے، یا شکوہ نہ کرنے کی عادت کر کے شکر گزاری کی عادت ڈالنا چاہتا ہے، کسب حلال بھی اور توکل کی عزت بھی باہم پانا چاہتا ہے، یا دل کی زندگی اور موت کو سمجھنا چاہتا ہے، یا برداشت پیدا کرنا چاہتا ہے، تو ان الدین عند اللہ الاسلام کے زیر تحت آپ غوث العالمین کے سارے ارشادات کو پڑھیے، پچھلی ساری زندگی سے قطع تعلق ہو جائیے۔ اگر آپ نے اللہ کے کسی حقوق کو، کسی حق کو ادا کرنے میں غفلت برتی ہے تو اللہ سے توبہ کر لیجئے، اور اگر کسی بندے سے بھی کوئی معاملہ کیا ہے تو جا کے معافی مانگیے، عاجزی کے ساتھ آ جائیے، انکساری کے ساتھ آ جائیے، پھر اپنے سر کو جھکائیے۔ میرا رب بڑا کریم ہے، وہ بن مانگے بھی عطا فرماتا ہے، اور جو اس کے در پہ آ جائے وہ اولیاء اور صوفیاء کے ذریعے اس پر رحمت بھی فرماتا ہے، اور اپنے بندوں کی سفارش کو بھی اس کے لیے قبول اور منظور فرماتا ہے۔ آج کی اس مجلس سے یہی پیغام خیر میرے لیے ہے، یہی پیغام عمل آپ کے لیے ہے کہ ہمیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مطابق سب سے اوپر النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کو سمجھنا ہوگا۔ 26ویں پارے میں احکام الحاکمین نے طریقہ بتایا، انما المؤمنون اخوہ، اپنے پورے معاشرے کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنے تمام مومن بھائیوں اور بہنوں کو سمجھو، ان کی تقدیس کو سمجھو، ان کی تحریم کو سمجھو، ان کی فکر کو سمجھو، ان کی ضروریات کو سمجھو، اور ایک جسم کی مانند کمثل المؤمنین، مثل المؤمنین
کمثل الجسد الواحد کے مصداق بنیے، مثل المؤمنین کمثل الجسد الواحد کے مصداق بنیے، اپنے اعمال سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے پورے معاشرے کو محفوظ رکھیے۔ اگر آپ اس عزت کو پالیں گے، میرا رب آپ کو اپنا قرب اور جوار عطا فرمائے گا۔ احکم الحاکمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔